لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مسحته الخالقون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهرم ولا يناله غوث الفتن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الفتحي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء. اللهم لعن أولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد. گرامی بزرگان قوم، جوانان مذہب، طفلان مکتب، میری ماں اور بہنوں، شہزادیوں اور نئے انقلاب کے ضروریات، سورہ اسراء کی آیت کے ذیل میں کرامت اور فضیلت انسان کے عنوان سے جس سلسلے کا تعلیم کا آغاز ہوا تھا، اس کی آج دوسری تقریر ہے. میں اپنی معلومات اس آیت کریمہ کے ذیل میں پیش کر رہا ہوں. کل گفتگو کا سلسلہ جہاں پر منتقل ہوا تھا، اللہ اعلان کر رہا ہے ہم نے انسان کو کرامت دے کر دنیا میں بھیجا، عزت دے کر، شرف دے کر بھیجا. وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو خشکی اور دریاؤں پر مسلط کر دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق عطا کر دیا.
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس کو کائنات کی تمام مخلوق پر فضیلت عطا کر دی۔ کیونکہ آج بہت تاخیر ہو گئی، موسم کی خرابی، میں تو 7 بجے نماز مغرب ادا کر کے بیٹھ گیا، مگر بالکل موانع تھے راستے کے، تو تاخیر سے آنا ہوا۔ اور بعض دن اس مجلس کے بعد مجلس ہے، تو آج بھی کہیں جانا بہت ضروری ہے۔ اس مجلس کے بعد 9 بجے نکلنا تھا، 9 بج رہے ہیں۔ بہرحال کل جہاں پہ سلسلے وضو کا خاتمہ ہوا تھا کہ پروردگار انسان کو یہ کہہ کے بھیج رہا ہے کہ جیسے گئے ہو ویسے ہی آنا۔ تو ہم نے تو جسے بنایا ہے، دیکھو اس مزاج کے خلاف ہے، بنانے والا جیسے بنا رہا ہے تم ایسے نہ آؤ گے، یہ افسوس کی بات ہے۔ کوئی دنیا کا معمولی سا ایک فیکٹری کا مالک اگر کوئی چیز تیار کرتا ہے وہ کبھی غلط نہیں بناتا، مگر انسان ہے نقائص ہوتے ہیں، جتنی ترقی کرتا جائے گا اتنا اپنے عیب کو صحیح کرتا جائے گا، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ مگر اللہ نے اسے بنایا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ انسان کو بنا رہا ہے تو ذرا دیکھو جیسے بنایا ہے ویسے ہی آ جانا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یاد رہے کہ اِنَّا لِلَّهِ، جیسے تم اللہ کے پاس سے جا رہے ہو، إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب آنا تو ویسے ہی آنا۔ مگر انسان ہے کہ جیسے آیا ویسے جانے کو تیار نہیں۔ جس قرآن نے انسان کو فضیلت کی سند دی، جس قرآن نے انسان کو عظمت کی سند دی، لقد کرمنا بنی آدم، کبھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کبھی کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ انسان اتنا پست ہو گیا، اتنا ذلیل ہو گیا کہ اعلان کر دیا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آمد اور بازگشت میں توازن برقرار نہ رہا، جیسے آئے تھے ویسے نہ جا سکے، جبکہ میرے بنانے میں معاذ اللہ کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم نے تو کرامت دے کے تم کو بھیجا تھا، ہر انسان بچے کو چون رہا تھا، دنیا کی کوئی عدالت بچے کو مجرم نہیں کہتی ہے۔ جو ہم نے بنایا نہ مجرم تھا نہ خطا کار، مگر جب میرے پاس پلٹ کر آ رہا ہے مجرم بھی ہے خطا کار بھی ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ کہا تم جس دنیا میں گئے وہ تیاری کی جگہ تھی، تیاری کہیں جانے کے لیے ہوتی ہے، اب تم نے سوچا ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ اگر تم یہ سوچتے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ ایک ہوٹل ہے جہاں چند دن کا قیام ہوگا اور اس کے بعد کہیں آگے جانا ہے، تو تم آگے کی تیاری کر لیتے۔ اگر تم نے سمجھا کہ یہی ہدف ہے، یہی مقصد دنیا ہے اور کہیں نہیں جانا ہے، لہذا تم جب پلٹے تو پلٹے نہیں پلٹائے گئے، تم آنے کو تیار نہیں تھے، تم نے تیاری نہیں کی۔ تیاری کی جب نہیں کرتا کوئی تو جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور ہماری قوم جو در امام حسین سے وابستہ ہے، جو در اہل بیت سے وابستہ ہے، اسے تو تیار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی گنجائش ہے، اس کے پاس ذات راہ بھی ہے۔ اور قومیں ہوں گی جو سفر سے ڈرتی ہوں گی، مگر ہمارے قوم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہم در امام حسین سے وابستہ ہیں۔ یہاں بھی صحیح رہے گا انسان، اور جانا
جانے کے لیے اس کا جو ذاتی راہ ہے، جو راستے کی ضرورت ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، پھر بھی تم تیاری نہ کر سکے. تم جس در سے وابستہ ہو تمہارے پاس ذاتی راہ، اور جس کے پاس ذاتی راہ ہوگا سفر سے ڈرتا نہیں. تیاری کرنے آتے تم تو شیعہ تھے، تم تو ماتمدار تھے، تم تو آزادار تھے، تم تیاری کر لیتے. ذاتی راہ تمہارے پاس ہے. وہ ذاتی راہ کیا ہے ہمارا؟ مجلس ہے تیاری، مسجد ہے تیاری، دینداری ہے تیاری، عزاداری ہے تیاری. اگر تیار ہو گئے تو ذاتی راہ لے کر آ جانا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسان سے راستہ کٹ جائے گا. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. حسین تو نہیں، میرے پیارے مطلب کہتے ہیں کہ حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے. ذاتی راہ ہے آپ کے پاس، جانا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے. نہیں اٹھاتے 2.25 مہینے پر شہزا، غریب کھانا ہمارا ہے، گھر حسین کا ہے. آواز بلند صلوات. نہیں اٹھاتے ذاتی راہ لے کر آؤ، ہم نے اہتمام کیا ہے فرش اعظم میں تمہارے لیے. غریب خانہ ہمارا ہے، گھر حسین کا ہے. علم جو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا، کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین کا. تم تیاری کرو. علم جو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا، کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین کا ہے. ذاتی راہ لے کر آؤ. کفن میں خاک شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں، کفن میں خاک شفا رکھ کے ہم بتاتے ہیں، سفر ہمارا ہے، ذاتی سفر حسین کا. تم نے تیاری نہیں کی دنیا میں، ذاتی سفر بھی دیا تھا، فرش ادا دیا تیاری کے لیے، مگر تم نے کوتاہی کی ہے. تمہاری آمادگی اِنَّا لِلَّهِ جیسے آئے تھے وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ ویسے نہ رہی. کیوں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. انسان خسارے میں چلا گیا. دنیا میں انسان 4 طریقے کے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں انسان 4 طریقے کے ہیں. ایک وہ ہے جیسا عقیدہ ویسا عمل، جیسے اندر ویسے باہر، جیسے اندر ہے ویسے ہی باہر ہے. مگر کیونکہ اندر غلط ہے تو باہر بھی غلط. شاید میری بات واضح ہو جائے. کیونکہ اندر غلط تو باہر غلط. اندر عقیدہ خراب تو باہر عمل. عمل نتیجہ عقیدے کا نام ہے. عمل جو ہے یا عقیدے کا نتیجہ ہے. تو اگر عقیدہ باطل تو عمل بھی باطل. اسے کہتے ہیں کافر. ہے انسان، ہم نے تو بنا کے بھیجا انسان سے، اگر یہ کافر بن گیا. کیوں؟ کہا اس کا عقیدہ باطل، عمل بھی. اس کا عقیدہ بتوں پر ہے تو بتوں کو سامنے جا کے عمل کر کے سر جھکائے گا. کیونکہ اس کا بتوں کے سامنے سر جھکانا اعلان ہے کہ اس کا عقیدہ بتوں پر ہے. مگر کیونکہ عقیدہ باطل تو عمل بھی باطل. لیکن ہاں یہ ہے جیسا عقیدہ ہے ویسا ہی عمل ہے. اس کے مقابلے میں آتا ہے مومن. اس کی یہاں بھی وہی عقیدہ وہی عمل. جیسا عقیدہ ویسا ہی عمل. مگر کیونکہ عقیدہ صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہے. یہ کافر کے مقابلے مومن آ رہا ہے. اس کا بھی عقیدہ عمل ایک ہی طریقے کا ہے. مگر کیونکہ عقیدہ صحیح ہے تو عمل بھی. اگر اس نے سجدے میں سر جھکا لیا تو اس کا یہ عمل بتا رہا ہے
اس کے دل میں توحید ہے اور جو چاہتا ہوں اگر اس نے سجدے میں سر جھکایا تو یہ عمل اعلان کر رہا ہے کہ اس کا عقیدہ توحید پر ہے. اگر یہ رکوع میں ہے یہ عمل بتا رہا ہے یہ خدا کو مانتا اس کے سامنے خشوع کر رہا ہے. اگر اس کے قدم پڑھ کے فرش ادا پر آ گئے یہ عمل بتا رہا ہے اس کے دل میں آل محمد سے محبت ہے. اور جو چاہتا ہوں آواز بلند صلوات. اگر یہ فرش ادا پہ آ رہا ہے تو قدم بتا رہا ہے یہ عمل اس کے دل میں حسین ہے. اگر یہ ماتم کر رہا ہے اس کا یہ عمل بتا رہا ہے عمل بتا رہا ہے یہ لاہور کا دو فائدہ ہے. عمل بتا رہا ہے کہ اس کا عقیدہ حسین پر ہے. فائدہ نہیں یہ دوسرا قسم انسان ہو گیا مومن اور کافر. ایک انسان ہے جس کا عقیدہ کچھ عمل کچھ. عقیدہ کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے. عقیدہ باطل ہے مگر عمل بظاہر صحیح ہے جو آج کل زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. عقیدہ اندر باطل مگر عمل بظاہر اسلام کا اسے کہتے ہیں منافق. مومن اور کافر کے مقابلے میں آیا منافق جہاں عقیدہ باطل ہے مگر عمل اسلام کا کرتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے مگر دشمن رسول ہے. روزہ رکھ رہا ہے مگر اہل بیت کا دشمن ہے. یہ ہے منافق. چوتھی قسم انسان کی آتی ہے منافق کے الٹا ہے. عقیدہ صحیح ہے مگر عمل غلط ہے. منافق کا عقیدہ غلط عمل بظاہر صحیح. اس کے مقابلے میں وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے مگر عمل بظاہر غلط. اسے کہتے ہیں تقیہ. اسے کہتے ہیں تقیہ. جب انسان کو دین بچانا ہوتا ہے تو اپنا عقیدہ نہیں بدلتا اپنا عمل بدل دیتا ہے تاکہ جان بچ جائے عزت بچ جائے آبرو بچ جائے. کرنا پڑتا ہے نا. انسان چار قسم کی دنیا میں ہے اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں. یہی چار انسان ہیں. اب اس انسان نے جو دنیا میں تقسیم کر لیا اپنے آپ کو اللہ نے تقسیم کیا نہیں. اس نے سب کو بنایا تھا لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے سب کو ایک انسان بنا کر بھیجا تھا مگر جو دنیا میں گئے مومن کافر منافق اس طرح بدلتے تقسیم ہوتے چلے گئے. یہ تقسیم ہونا تمہاری غلطی ہے. لہٰذا جب الیہ راجعون کی منزل جانے کی آئی کوئی کافر جا رہا ہے کوئی مومن جا رہا ہے کوئی منافق جا رہا ہے. جانے والے الگ الگ ہو گئے آنے والے سب ایک. جانے والے آنے والے سب ایک تھے. لقد کرمنا بنی آدم. انا للہ بندر اللہ کی طرف سے آئے تھے مگر الیہ راجعون ہوا تو خسارے والے خسارے میں چلے گئے. ایک مومن جا رہا ہے ایک کافر جا رہا ہے ایک منافق جا رہا ہے. عیسائی ہو گیا دنیا میں تیاری صحیح نہیں کی تھی. اور جو چاہتا ہوں تم امتحان میں فیل ہو گئے. تم امتحان میں فیل ہو گئے تم نے تیاری نہیں کی. نتیجہ تم جس طرح آئے تھے ویسے واپس نہ ہو. دنیا میں تین طرح کا دھوکہ انسان کو ہے. توجہ چاہتا ہوں دنیا میں انسان کے متعلق تین دھوکہ ہوا ہے. سب سے پہلا دھوکہ ابلیس کو ہوا. سب سے پہلا دھوکہ کس کو بنا رہا ہے؟ ابلیس مقابلے میں آ گیا. ابلیس ایک ہی جنات تھا نا ایک چیز. ایسا نہیں کہ نیا آدمی تھا پرانا آدمی تھا. وہ آدم سے پہلے کے انسانوں میں رہ چکا تھا. ہم آدم کی اولاد ہیں ہم سے پہلے بھی انسان رہے ہیں.
ابلیس ان انسانوں میں رہ چکا تھا، سب ختم ہو گئے، انسان و جنات، اکیلا ایک جن بچا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، وہاں بلا لیا، ملائکہ کی سب میں چلا گیا۔ یہ ابلیس ملائکہ کی سب میں چلا گیا، ایک جن، دنیا سب انسان ختم ہو گئے، وہ جن چلا گیا سب ملائکہ میں، 6000 سال سجدہ کیا۔ یہ 6000 سال ہمارا آپ کا سجدہ نہیں، 80,000 کے ساتھ والا، 6000 سال ابلیس نے ملائکہ کے ساتھ سجدہ کیا۔ جیسے ہی انسان کی خلقت ہوئی، کھڑا ہو گیا۔ کیوں کھڑے ہو رہے؟ ہم نے پہلے کو دیکھا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ دیکھ چکا تھا انسان کو، پہلے والے انسان کو۔ ملائکہ نے بھی حیرت کی، پروردگار تو انسان بنا رہا ہے، آدم تیار کر رہا ہے، کہاں کہیں اس کو دماغ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ یہ انسان خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، زمین پہ فساد کرے گا۔ ملائکہ اس سے پہلے کے انسان کو دیکھ چکے تھے، ان کا اللہ پھر تو انسان بنا رہا ہے، پھر یہ فساد کرے گا زمین پر، پھر یہ خون ریزی کرے گا زمین پر، کیوں بنا رہا ہے؟ آواز ہے انی عالم ما لا تعلمون، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور جو چاہتا ہوں اللہ نے ملائکہ سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، شریف انسان جو ہوتے ہیں بڑوں کے سامنے ادب سے کام لیتے ہیں، شرافت اسی کا نام ہے کہ جب بڑے سے سوال کرو، جو بڑا کہے چپ چاپ سن لو، ہمارے یہاں آج نہیں ہے۔ ملائکہ نے کہا پروردگار تجھ سے سوال کیا ہے، سوال ہمیشہ جاننے کے لیے ہوتا ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے یہاں الٹا ہو گیا ہے، سوال کرتے ہیں جب ذلیل کرتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، میں کہتا چلوں۔ ایک ہے سوال، بچوں کے لیے خاص کر کے والدین اس کا خیال رکھیں۔ ایک ہوتا ہے سوال، سوال اعلان ہے کہ جو آپ سے پوچھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ سوال کا مزاج یہ ہوتا ہے جو آپ سے پوچھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، جس سے پوچھ رہا ہے اس کو پتہ ہے، یعنی سامنے والا اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں سوال۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے اعتراض، سوال کے مقابلے میں آتا ہے اعتراض۔ اعتراض سوال سے الٹا ہے، سامنے والے کے پاس کچھ صلاحیت ہوگی، سوال کرنے والا نہیں، اعتراض کرنے والے کو صلاحیت ہے، وہ چاہتا ہے سامنے والے کو کم دکھائے کہ آپ کو نہیں آتا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ سوال میں الٹا تھا، سوال کرنے والا خود اپنے لیے اپنے کمی کا اعلان، جو نہیں پتا آپ بتا دیجیے، مگر اعتراض کرنے والا اپنے کو بڑا بتانا چاہتا ہے، مجھے پتا ہے آپ غلط بات کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اعتراض۔ اور اس کے مقابلے میں آتا ہے شبہ۔ سوال اور اعتراض کے بعد آتا ہے شبہ۔ شبہ میں یہ ہے کہ حق و باطل کو اتنا ملا دیتے ہیں کہ باطل حق نظر آتا ہے۔ آج آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے، آج آپ کا بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے، وہاں سے گھر میں آ کے والدین سے کچھ پوچھتا ہے، میڈیا کے دور اس کے دوست عیسائی ہوں گے، غیر شیعہ بھی ہوں گے، سوال آتا ہوگا، گھر میں آیا، جیسے ہی بچے نے کچھ کہا والدین غصہ ہو گئے، تو پڑھنے چاہتے ہو یہ سب کرنے چاہتے ہو؟ پہلے سمجھے بچہ سوال کر رہا ہے یا اعتراض کر رہا ہے یا شبہ لے کر آیا ہے، میں جو چاہتا ہوں ماں باپ میں صلاحیت پیدا کریں، یہ بچہ چاہ تو رہا ہے، کچھ لے کر آئے گا وہاں سے، ہو سکتا ہے ٹیچر نے کچھ ڈال دیا ذہن میں۔ اگر والدین میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ میرا بچہ سوال کر رہا ہے یا اعتراض کر رہا ہے یا شبہ کہہ رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ بچہ کر رہا ہے سوال،
سمجھ رہے ہیں اعتراض، بچہ کر رہا ہے اعتراض، ہم سمجھ رہے ہیں سوال، بچہ بتا رہا ہے شبہ، ہم سمجھ رہے ہیں سوال، نتیجہ بچہ گھر سے مایوس، بچہ اپنے گھر سے مایوس، جس نے سوال کیا تھا شبہ وہ اس پہ غالب آ جائے. وہ بچہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر میں جواب نہیں ملا، تو اب اسکول میں یہ ہے سازش، یہ ہے دشمن کی سازش جو ہمارے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اس کے زیادہ تر ذمہ دار والدین، انہوں نے گھر میں تیاری نہیں کی. بچہ اگر باہر جا رہا ہے تو کچھ لے کر آئے گا، ہمیں اسے صحیح کرنا ہے اندر بیٹھے، ہے نا؟ تو ملائکہ نے سوال کیا، ملائکہ نے معذاللہ اعتراض نہیں کیا. یہ ہمارے یہاں غلط استعمال ہوتا ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا. ملائکہ معصوم ہے، معصوم خدا کے سامنے اعتراض نہیں کر سکتا. ملائکہ معصوم تھے، ملائکہ نے سوال کیا تھا، شبہ بھی نہیں کیا تھا، سوال. پروردگار یہ جو بنا رہا ہے، جبکہ انسان پہلے ایسا کر چکا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ملائکہ نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، ہمارے پاس بنائی جتنا تو بتایا جانتے تھے تو کیا نہیں جانتے. لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تم نے سکھایا تھا وہی پتا چلا، لہذا ہم نے سوال کیا. مگر تو کہہ رہا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو خاموش تو علم رکھتا ہے. یہ ہے سوال جواب. کہاں ہوا؟ انسان کے خلقت کے موقع پر. تو پہلا دھوکہ ملائکہ کو ہوا، ابلیس کو ہوا انسان کو بچانے میں، اور دوسرا دھوکہ خود انسان کو انسان سے. دوسرا دھوکہ انسان کو انسان سے ہے. میں نے آپ سے کہا آپ کو فلاں صاحب محلے کے ہیں، آپ کو ان کے متعلق کتنا علم ہے؟ آپ کا مولانا چھوڑیں، آپ چلے آگے چلتے ہیں کہیں اور. خیریت تو ہے؟ ارے آپ نہیں جانتے مولانا یہ کیا چیز ہے. سگا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، بھائی کو بھائی پہ اعتبار نہیں. میں کہا دونوں انسان ہیں، دونوں انسان ہیں. آپ بھائی ضرور ہوگا اپنے دو کے پاس ہے. یعنی انسان انسان کو پہچان رہا ہے دھوکہ دے گا. ابلیس نے پہچانا دھوکہ دے گا، دھوکہ کھا گیا. ملائکہ کا سوال ہوا انسان ہے، خود انسان کو انسان پہ اعتبار نہیں. پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ انسان تو تین دھوکے ہو گئے. ابلیس کو دھوکہ ہوا، ملائکہ نے کہا، انہوں نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو نے بتا دیا، خاموش. وہاں تک تو صحیح تھا، مگر جب یہاں آیا تو اب انسان کو انسان پہ اعتبار نہیں. پاس بیٹھے دو آدمی کان میں باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا آواز بلند کرتے ہیں کہ نہیں سمجھتے نہیں کیا ہوگا ابھی. یعنی پاس بیٹھے انسان کو انسان پہ اعتبار نہیں. دھوکے میں ہر ایک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے جو انا للہ والا انسان جو آیا تھا وہ الہیہ میں ہر ایک جدا جدا ہو گئے. بھائی کو بھائی پہ اعتبار نہیں. جب بھائی کو بھائی پہ اعتبار نہ رہا تو الہیہ راجیون میں ایک طریقے کے نہ رہے. آئے تھے تو سب ماں باپ کے اولاد تھے. جانے میں کئی ماں کا اعتبار ایک بیٹے دوسرے پر نہیں، کئی باپ کا اعتبار ایک بیٹے دوسرے بیٹے پر نہیں. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سب بچے آپ ہی کے تو ہیں. معلوم تیاری غلط ہو گئی ہے، ماں باپ کو بھی اعتبار نہیں. تو جب برگشت میں ماں باپ کو اعتبار نہ ہو تو کیسے سب کو جنت میں بھیج دے گا؟ تیاری میں مشکل ہو گئی. توجہ چاہتا ہوں. تو انسان دھوکے میں ہے. اچھا ابلیس کا دھوکہ انسان پہ جو تھا وہ کیا غلط تھا؟ غلط تھا دھوکہ ابلیس کا. اللہ کا غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس حیثیت سے وہ دیکھ رہا تھا
وہ آج کے اکثر انسان ہے جو خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ابلیس اس انسان کو دیکھ رہا تھا. اللہ جس انسان کو بنا رہا تھا اور دیکھا انی عالم ما لا تعلمون، وہ انسان تھا جو کرامت جیسی لے کر آیا تھا ویسے جائے گا. ابلیس نے کہا ممکن نہیں، میں آدم سے پہلے کے انسان کو دیکھ چکا ہوں، وہ فساد بھی کرتا ہے، زمین پہ خریزی بھی کرتا ہے. اللہ نے کہا ابلیس میری بات کو سن لے، میں خدا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں. وہ تو کہا نہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے. مٹی افضل ہے آگ پر، میں کیسے مان لوں؟ اس سے پہلے کہ انسان تو خون بہاتا رہا، فساد کرتا رہا. کہ آج ابلیس دیکھ نہیں رہا ہے اکثر انسان فساد کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے، ابلیس والا کام کر رہا ہے. وہ اللہ والا انسان کہاں چلا گیا جو نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پروردگار کیسے ہوگا اس میڈیا کے دور میں، اس فساد کے دور میں، اس دنیا میں جیسے آیا ویسے کوئی جا سکے؟ ممکن نہیں. کہا نہیں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے کرامت دیا ہے تو یہی کرامت لے کر جائے گا. خسارہ کا اکثر خسارے وہ ابلیس والا انسان. انی عالم و عالم، جس کو میں جانتا وہ کون ہے، کیسے کرامت لے کر واپس جائے گا؟ کرامت کا تعلق ذات سے. لیکن دو طرح کمال ہوتا ہے، ایک کمال ذاتی ہوتا ہے، ایک عارضی ہوتا ہے. ایک کمال آپ کا اپنا ذاتی ہے، ایک کمال حاصل کیا جاتا ہے. اس آیت میں دونوں کمال آئے. لقد کرمنا کہا تو کرامت جو ہے انسان کا ذاتی کمال. فضلنا کہا تو فضیلت ذاتی نہیں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کر دے گا. اور جو فضیلت عطا کی جاتی ہے تو وہ ذاتی نہیں ہے، عطا ہوتی ہے. کرامت ذاتی ہے. الیہ راجعون میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو فضیلت ہے اس کو لے کر آؤ، نہیں، جو ذاتی کرامت کی بچا کے اسے لے کر آ جاؤ. چاہے میری بات واضح ہو. اللہ نے کہا جو کرامت تمہاری ذات میں رکھا ہے تم اسے بچا کے لے کے آ جاؤ. ہم فضیلت کی بات نہیں کرتے، نہیں حاصل کر سکے، لیکن جو میں نے دیا تھا اس کو لے کر آؤ. وہ ہے کرامت. کیسے بچا کے لے جائے؟ ایسے دور میں آنکھ کھلتے ہی گناہ، ابھی بچہ ہی گناہ کرنے لگا، کیسے اس دور میں اپنے آپ کو بچا کر لے جائیں؟ کیا کوئی پروردگار مثال موجود ہے کہ جیسے آیا تھا ویسے چلا جائے؟ تو جانتا ہوں کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ لقد کرمنا جیسی کرامت تھی ویسی بچا کر لے کے چلا جائے؟ تو دیکھا ہاں ہم نے اسی لیے نمونے کو رکھا ہے، ہم نے اسی لیے دنیا میں نمونہ بھیجا. جہاں جسم تھا، جہاں جسم تھا، جہاں عقیدہ بھی تھا، عمل بھی تھا. توجہ چاہتا ہوں، جہاں جسم تھا، عقیدہ بھی تھا، عمل بھی تھا، جیسے بھیجا ویسے بچا کے آ بھی گیا. اچھا عمل کی تعریف کیا ہے بتا دیں؟ عمل کیا ہے؟ مجلس کیا ہے یہ؟ جی عمل ہے نا. عمل کیسا عمل؟ اچھا یا برا؟ جس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل خیر، عمل صالح. دو ہی چیزیں اسلام میں، عمل صالح یا غیر صالح. قرآن کی تعبیر میں عمل دو ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. عمل کی تعریف قرآن کر رہا ہے. عمل دو ہی ہے، یا صالح یا غیر صالح. عمل دو طریقے کا ہوتا ہے، جو بچا کے جانا ہے نا. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عربی کے لحاظ سے تعریف میں عمل صالح، صالح اس میں فاعل، صلاحیت رکھنے والا.
اور جو چاہے عمل صالح، جو آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہے کہ عمل صالح ہے؟ ایک ایسا عمل جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کس چیز کی؟ اس کا مضاف پوشیدہ ہے، مضاف الیہ۔ عمل صالح سے تعریف واضح نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا مجلس میں کیا عمل صالح ہے؟ میں نے کہا عمل صالح کا مطلب ایک ایسا عمل جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے، کس چیز کی؟ کس چیز کی صلاحیت ہے؟ اور یہاں پر صاحب المیزان کہتے ہیں کہ عمل صالح کی تعریف ممکن نہیں۔ میں آپ کو لے آ رہا ہوں خاص نقطے کی طرف۔ عمل صالح کی تعریف ممکن نہیں ہے، تشریح ممکن ہے۔ تین چیزوں کو ملا دیں تو ایک عمل صالح بنے گا۔ تین چیزوں کو مرکب کر دیں تو مجلس عمل صالح ہو جائے گی، نماز عمل صالح ہو جائے گی، روزہ عمل صالح ہو جائے گا۔ اگر یہ تین چیزیں موجود ہوں کسی عمل میں، آپ کو معیار دے رہے ہیں، رکھ لیجیے اپنے پاس۔ اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں، سمجھ جائے آپ کا عمل صالح ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے ان چیزوں کی۔ عمل صالح ایسا عمل جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو تین چیزوں کی۔ پہلا، ہر وہ عمل جس میں ثواب ملنے کی صلاحیت ہو۔ تین چیزیں ملائیں گے تو عمل صالح آئے گا۔ ہر وہ عمل جس میں ثواب ملنے کی صلاحیت ہو۔ ثواب کب ملے گا؟ جب خلوص ہوگا تو جو چاہتا ہوں، یعنی اگر ریا آ جائے تو ثواب کے لائق نہیں۔ خدا کے لیے ہو، بندوں کے لیے نہ بن جائے کام، اگر خدا کا کام ہے تو ثواب کے لائق ہو جائے گا۔ تو عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ثواب لینے کے لائق ہو۔ دوسرا جز، ہر وہ عمل جو خدا سے قریب کر رہا ہو۔ میں یاد کر رہا ہوں عمل صالح کا، اگر اپنے عمل کو پہچاننا ہے خدا سے قریب کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو دوسرا جز یہ ہے کہ اللہ سے قریب کر رہا ہو، ثواب لینے کے لائق ہو، اللہ سے قریب کر رہا ہو۔ اور تیسری شرط، تیسرا جز یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو عقیدے کو بلند کر رہا ہو، ہر وہ عمل جو عقیدے کو محکم کر رہا ہو۔ اگر تین چیزیں یہ موجود ہیں تو آپ کا عمل صالح ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجیے اپنی نماز کو جا کر، نماز میں کھڑے ہو گئے، ہم کا کیا کر رہے ہیں کہ عمل صالح کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کا دیکھیے ثواب کے لائق ہے یا نہیں، خدا کے لیے ہے یا دکھانے کے لیے، خود معلوم ہو جائے گا صلاحیت ہے اس کے اندر، خدا سے قریب کرنے ہونے کے لیے ہے دنیا سے سمجھ میں آ جائے گا۔ عقیدہ بلند ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر نماز ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، وہیں غیبت شروع، اللہ اکبر کیا، سلام ختم کیا، آنکھوں سے دیکھا فلاں صاحب کو مصافحہ نہیں کیا، گناہ شروع۔ میں نے کہا یہ تو عمل صالح کر رہے تھے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، عقیدہ بلند ہو جائے، یعنی آپ محکم ہو جائیں، یہ تو نماز کیسی پڑھ لی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ نماز صحیح نہیں۔ مجلس میں بیٹھے تھے، فرش ادا پر آ گئے، کیوں کا حسین کے لیے کا ثواب لینے کے لائق ہو گئے، یہ عمل صالح ہے۔ اب اگر اس لیے تبرک بانٹ رہے لوگ کہیں بڑا اچھا تبرک بانٹا ہے، عمل غیر صالح اور جو چاہا۔ اگر اس لیے مجلس کر رہے ہیں لوگ کہیں گے عمل صالح نہیں ہوا، خدا سے قریب ہونے کے لائق نہیں تھا۔ اگر مجلس کرنے والا مجلس کر کے جھوٹ بول رہا ہو، کسی کا حق مار رہا ہو، اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ اس کے مجلس سے محکم نہیں ہوا، اس کا عمل صالح نہیں تھا۔ اور جو چاہتا ہوں تو عمل صالح ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں، اللہ سے قریب کر رہا ہو، ثواب لینے کے لائق ہو اور محکم رہتا ہو۔
اللہ کیسے کریں اس کام کو عمل صالح بنا لیں تاکہ جیسے آئے تھے ویسے جا سکیں، کرامت باقی رہے. کہا ہم نے نمونہ بنایا ہے، ہم نے اہل بیت اطہار کو بھیجا ہے، ہم نے آل محمد علیہ السلام کو بھیجا ہے. کس لیے؟ کا نمونہ بنا کر. وہ کیسا نمونہ؟ کہا ان کا عمل دیکھ لو جا کر کیسے صالح ہوتا تھا، کیسے صلاحیت ہوتی تھی. اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ ثواب کے لیے کرتے ہیں دکھانے کے لیے نہیں، تو اس کی بہترین مثال ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے لیے، لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ کرتے ہی اللہ کے لیے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، یہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، ثواب کے لیے کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں. ایک چیز موجود کا پروردگار کیسے خدا سے عمل قریب کر رہا ہے بتا دے. کہا یہ خدا سے ایسے قریب ہو جاتے ہیں جب یہ عمل کرتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے میں جب اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں پاؤں سے تیر نکال لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. اگر تم کو پہچاننا ہے کہ اپنا عمل، انسان کا عمل عمل صالح ہے جو خدا سے قریب کر رہا ہے، تو اہل بیت سے بہترین مثال نہیں ہے. یہ اتنا عمل میں خدا سے قریب ہو جاتے ہیں، پاؤں سے تیر نکال لیا جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اتنا عمل میں ہے یہ روٹیاں دے دیا کرتے ہیں لے وجہ اللہ، دوسروں نے اللہ کے لیے دیا کرتے ہیں. لہذا اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ محکم ہے عقیدے میں، عمل ان کا صالح ہے، کہ اتنا محکم ہوتے ہیں سر پہ خنجر ہوتا ہے، یہ اتنا محکم ہوتے ہیں کہ سر پہ خنجر ہوتا ہے، اور سجدے میں آواز آتی ہے لا معبود سوا رزق بقضائق الامر. ہم نے اہل بیت کو نمونہ بنایا عمل صالح کے لیے. یہ عمل صالح ہے جس میں صلاحیت و ثواب لینے کی، جس میں صلاحیت ہو خدا سے قریب کرنے کی، جس میں صلاحیت ہو محکم عقیدہ بنانے کی. اب اپنے عمل کو جا کے دیکھ لیجیے گا، مجلس ماتم، نماز، روزہ، اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں عمل صالح، اور اگر نہیں تو پھر عمل غیر صالح. قرآن نے کہا ہے عمل غیر صالح. میں کل انشاءاللہ گفتگو ہماری وقت نہیں ہے. عمل غیر صالح تو پروردگار کا آنا ہے نا، جیسے کہتے ویسے ہی آنا ہے. تو عمل کو صالح بنا لو، عقیدے کے مطابق صحیح کر لو. اللہ پھر بھی مشکل ہے. تمہیں جیسی کرامت دی ویسی کرامت کیسے بچا کر کوئی آئے گا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو جو چاہتا ہے ہم نے عقیدے اور عمل کو رکھا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا العقیدہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عمل عقیدہ عمل کے مطابق لے کر آنا، الہ راجعون صحیح ہو جائے گا. پروردگار کیسے آئیں گے؟ کہ اس کا بھی نمونہ رکھا ہے ہم نے کہ جیسی کرامت کہی تھی ویسے ہی لے کر آ گیا. میں مانتا ہوں تم انسان ہو، ویسے ہی نہیں آ پاؤ گے 100%، 70% ویسے ہی کہہ کے نہیں آ پاؤ گے، مگر ایک نمونہ بتا رہا ہوں، اس سے وابستہ رہو گے تو کم سے کم کچھ تو بچا کے لے کے آ جاؤ گے. میں نہیں کہتا تم ویسے ہی بندر آ جاؤ گے جیسے گئے تھے، ہاں مگر کچھ ہیں جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے. جب وہ ایسے آ گئے تو ان سے وابستہ ہو جاؤ. جو ان سے وابستہ ہو جاؤ گے کچھ تو کرامت بچ جائے گی، تم بچ جاؤ گے. تم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے مگر بچ جاؤ گے. پروردگار جسم رکھتا ہو، نفس رکھتا ہو، دنیا میں رہتا ہو، جیسی کرامت دے کر تمہیں بھیجا تھا، جیسا انا للہ تھا ویسے الہ راجعون کیسے ہو جائے گا؟ مجھے بہت ہی زیادہ مثال پیش کرنی. عالم اسلام نے ایک جگہ انصاف سے کام لیا. جب کسی کا رسول کے بعد نام آیا، پیغمبر کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جب کسی کا نام آیا انبیاء کے علاوہ کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ. یہی ہے نا بعد رسول. جب کسی کا نام آتا ہے تو کہتے رضی اللہ
عنہ، مگر ایک جگہ انصاف سے کام لیا، ایک نام ایسا آتا ہے جیسے اس کا نام آتا ہے وہاں رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، وہاں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، جیسی کرامت لے کر آیا تھا ویسا ہی لے کر جا رہا ہے۔ صلوات علی محمد میں عنوان مثال بنا رہا ہوں تمہارے لیے، کرم اللہ وجہہ۔ میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ سب کو رضی اللہ کہتے ہیں، ان کو بھی کہے گا نہیں، ان کو تو کرم اللہ کہے گا نہیں، مولا کہنا تو کیوں کہیں گے کہ کرم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، یہ کرم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں رسول کے بعد واحد چہرہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ واحد چہرہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بتوں کو نہیں جھکا، تو کرم اللہ وجہہ بن گیا۔ ارے سوال، اچھا یہ کرم اللہ وجہہ اس لیے بن گئے کہ ایک لمحہ بتوں کے نہیں جھکے، کہاں نہیں جھکے؟ لہذا کرم اللہ وجہہ ایسا چہرہ جو ایک لمحہ بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو۔ آپ کھلے رسول کے سامنے آئے کعبے میں، جائے مسجد سے، اس کی عظمت ہے، کرم اللہ ہے۔ میں کہا اچھا یہ اگر کرم اللہ ہے، کھایا رہا ہمیشہ، کہنے ہمیشہ کرم اللہ تھا، ہمیشہ کرم اللہ تھا، تو دو سوال، اگر یہ ہمیشہ کرم اللہ تھا اور ہے آج بھی سب کرم اللہ ہی کہتے کہ جیسے آیا تھا ویسا ہی گیا، جیسی کرامت لے کے ویسے ہی گیا واپس، تو کرم اللہ ہے، تو دو سوال، اگر کوئی اس کرم اللہ کو رلائے، اگر کوئی اس کرم اللہ کو ستائے، اگر کوئی اس کرم اللہ سے جنگ کرے، اگر کوئی اس کرم اللہ کو قتل کرے، تو وہ تو مسلمان نہیں ہوگا، نہیں، فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر انہیں کرم اللہ کہا تو ان کے دشمن کو دشمن مانو، یہ کون سا دین؟ یہ کرم اللہ، دشمن بھی رضی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کرم اللہ ہیں تو ان کا دشمن عدو اللہ ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا۔ الفت نبی کے لحاظ سے اپنی جتاؤ گے اور رشتہ یزید شام سے اپنا لگاؤ گے، الفت نبی کے لحاظ سے اپنی جتاؤ گے۔ میرے بہتر مطلب کہتے ہیں کہ الفت نبی کے لحاظ سے اپنی جتاؤ گے اور رشتہ یزید شام سے اپنا لگاؤ گے، ہے صرف اہل بیت سفینہ نجات کا، دو ناؤں پر نہ پاؤ اور ڈوب جاؤ گے۔ یہ کرم اللہ ہے، یعنی جیسی کرامت لے کر آئے تھے ویسے چلے گئے۔ ایک سوال، دوسرا سوال، یہ جو کرم اللہ ہے اس کا مطلب کوئی حرام مال ان کے پاس نہیں ہے نا؟ حرام مال اگر ذرا سے بھی آ جائے تو کرامت چلی جائے گی۔ رضا اللہ من الطیبات، ہم نے پاکیزہ رزق کے قرآن اسی آیت میں کہا ہے، ہم نے پاکیزہ رزق دیا ہے، جو کھائے گا وہی کرم اللہ رہے گا، جو کبھی گناہ نہ کرتا ہو، کبھی ایک بھی حرام نہ گیا ہو، ایک مکروہ بھی نہ گیا ہو، وہ کرم اللہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کافر کا مال کھائے، شاید میری بات واضح ہو جائے، کوئی کافر کا مال کھائے تو حلال کھایا، حلال نہیں کھایا نا، تو فیصلہ کر لو ابو طالب کافر تھے یا مسلمان؟ فیصلہ کر لو، یا ابو طالب مسلمان تو علی کرم اللہ، اگر وہ کافر تو پھر کرامت گئی۔ کرامت کو اگر ماننا ہے تو ابو طالب کے ایمان کے ماننا ہوگا، وہ مال حلال لے کر آیا تھا، دودھ حلال پلایا تھا، تو کرم اللہ بتایا کرتے ہیں۔ صلوات علی محمد ہم نے تمہیں انا للہ جیسے بنا کر بھیجا ہے، تمہیں تلاش کرنا ہے لیکن راجعون میں کچھ نمونہ ہے، ان کے ساتھ چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کا اتباع کرنا، نجات پا جاؤ۔ تم کو ان کے پاس جانا ہوگا، ان کے در سے وابستہ ہونا نجات کے لیے، اور اسی کا نام اہل بیت،
اسی کا نام آل محمد، جو ذریعہ نجات اللہ نے جنہیں وسیلہ بنایا، مگر یہ انسان عجیب تھا جسے اللہ نے ذریعہ نجات بنایا، اسی کو رلایا۔ کئی پیغمبر کو رلایا، کبھی آلے پیغمبر کو۔ ہم نے جنہیں کرامت کے ساتھ بھیجا تھا وہ جس اور سب رکھتے ہوئے ویسے ہی کرامت ہے کہ واپس آ گئے، کرم اللہ تم نے اسی کو رلایا۔ جو اتنا مظلوم ہو جائے کہ چاہے کوفہ سے جا کے اپنی داستان سنائے، اتنی مجبور ہو جائے کہ مدینے میں بعد رسول آواز بلند ہو جائے، صبت علیہ مصائب، اتنا مجبور ہو جائے اس کے ایک جگر کے ٹکڑے گرنا شروع ہو جائے، اتنا وہ مجبور ہو جائے کہ اس کو ظلم کر دو کہ حلق ناصی کی صدا بلند کر، یہ تم نے اجر دیا ہے، جو تمہاری نجات کا ذریعہ تھا، وہ ظلم کیا۔ آج وقت بہت کم ہے، بہت تاخیر ہو گئی، بس انشاءاللہ وقت مجلس ہو گیا، مکمل رسول ہو گئی۔ ایسا ظلم صبت علیہ مصائب، امام حسین نے کہا ہم آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت ہو، مولا اکبر کا مصائب، جناب علی اصغر کا مصائب، مولا شام غریبہ کا مصائب نہیں، اور ہم آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میری ماں در و دیوار کے درمیان تھے، ہم آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت۔ شہزادی کون ہے؟ بعد رسول چند دن کے اندر ہی آواز بلند کر رہی ہے، صبت علیہ مصائب۔ صبح کہتے ہیں عربی میں ایک ڈرم پانی ہو اب پورا گرا دے، کچھ اندر رہ نہ جائے، کہتے سپر ماں چھوٹا سا خالی کر دیا۔ شہزادی کا صبت علیہ مصائب، جو ممکن تھی مصیبت سب ڈال، میں وہ ہوں جس پر ساری مصیبت ڈال دی، لوگوں نے صبح الایام سے نہ لیا لیا، دن میں کہاں طاقت رات بدل جاتا، دن رات تب بدلتا ہے جب سورج نہ رہ جائے۔ شہزادی کا یہ مصیبت سورج پڑتی، سورج ٹوٹ ٹوٹ کے چلتا، تب میری کمر خمیدہ ہو گئی۔ شہزادی کی سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا تھی؟ وہ مصیبتیں ہیں مصائب جو کا اجماع مولا کے تشریف لائے۔ شہزادی نے پوچھا کہ آپ حسن، میں نے سنا ہے لوگ مدینے میں آپ کو سلام نہیں کرتے، یہ ہے مصیبت، یہ مصائب ہے شہزادی کا۔ مولا نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ سلام کے جواب میں سلام نہیں کرتے، کہ شہزادی مصیبت تو یہ ہے کہ جب مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں جواب نہیں، آپ کس محلے میں عزت ہو سب آپ کو سلام کرتے ہو، آپ کی چاروں طرف عزت ہو، آپ اس محلے کے آبرو ہو، اور ایک دن آپ نکلے گھر سے باہر سب منہ موڑ رہے ہیں آپ سے، آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں گے نکلیں گے نہیں، اتنی عزت رکھتا تھا لوگ منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ فاتح خیبر خندق غدیر کا مولا اب نکل رہا ہے، کوئی جواب سلام نہیں دیتا، یہ رسول کی بیٹی کی مصیبت تھی، جس مصیبت کو شہزادی تاب نہ لا سکی، پسلیوں کا ضرب سنبھال لیا مگر مصیبتیں مولائے کائنات دیکھی نہیں۔ مولائے کائنات نے پوچھا شہزادی کی کیلیا کیوں کر رہی ہے، تکلیف ہے کہیں؟ کہا نہیں، پھر کیوں فرق کرو کیلیا کر رہی ہے؟ فرمایا اب کی لما ظلم من بعدی، میں رو رہی ہوں جو میرے بعد آپ پہ آنے والی مصیبت ہے۔
یہ لے کے شہر دنیا سے جانے جا رہی ہے. ایسی حالت ہو گئی تھی کہ مہاجر کے انصار کی عورتیں دیکھنے کو آئیں. کہا ہم نے جناب شہزادی کونین کو دیکھا منحط کر رک جیسے ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. باقیت العین آنکھ سے صرف آنسو جاری تھی. محترقۃ القلب دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی. کیا شہزادی خیریت تو ہے؟ کہا ابوالحسن بھی گریا ہوگا. فاتح خیبر اتنا مجبور کر دیا گیا. جب دروازہ گرا ایک یہودی جوان جا رہا تھا خیبر کا. یہودی محلے بنی ہاشم سے گزرا. مولا کائنات کو زور دینے جا رہے تھے یہ لوگ. اس کی نگاہ پڑی. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس یہودی سے کہا جب فتح خیبر مولا کائنات نے کیا تب تم نے کلمہ نہ پڑھا؟ کہا اس فتح خیبر کو دیکھ کر آج اس کے سکون کے دیکھ کے میں نے کلمہ پڑھ لیا. کوئی دین ایسا ہے جس کے لیے خاموش ہے؟ ورنہ فاتح خیبر ہو اسے کوئی پکڑ کر لے جائے. یہ ہے مجبوری. پتہ پڑ چکا. یہ مجبور مصیبت تھی. مدینے کے گھر میں دق الباب ہوا. آپ فیملی والے اپنے گھر میں رہتے ہیں نا. میں بھی رہتا ہوں علی بھائی کے ساتھ. گھر میں بیل ہوتی ہے یا ڈرائیور جائے گا گھر کا مار جاتا ہے گیٹ کھول دیتا ہے. گھر کی عورتیں نہیں جاتی. ہر غیرت دار اپنی خواتین کو دروازے پر نہیں بیٹھتا. مگر مدینہ عجیب ہو گیا. دق الباب ہوا. شہزادی اٹھی. یا ابوالحسن آج دروازے پہ میں جاؤں گی. غیرت عرب کی. مولا نے کہا آپ شہزادی نہ چاہیے. کہ لگے نہیں میں جاؤں گی مجھے اجازت دے دیں. شوہر سے اجازت دی ہے. ایک دستور ہے اسلام کا. مولا کائنات سے اجازت لی. مولا کہ آپ جائیں مگر علت بتا کر جائیں. شہزادی آپ دروازے پہ کیوں جا رہی دق الباب ہو رہا ہے؟ ایک جواب دیا. اے ابوالحسن میں اس لیے جا رہی ہوں جب یہ آواز دیں گے تو میں ان کو جواب دوں گی. جب میں جواب دوں گی تو میری آواز کو سنیں گے. جب میری آواز کو سنیں گے تو میرا لہجہ پیغمبر کا لہجہ ہے. شاید انہیں میرا بابا یاد آ جائے ظلم کرنے سے باز آ جائے. اس انتظار میں رسول کی بیٹی گئی تھی. پشت در گئی. کہاں آگ لگا دیں گے. کہا اس دروازے کو جہاں جبرائیل آیا کرتے تھے جس کو رسول سلام کرتا تھا جہاں آقا حسن لے بنتا تھا. کہا بلو کہنا آگا تھا کچھ ہو پھر بھی یقین نہ ہو. ظالم پیچھے گیا. رکل الباب بالرجل. پوری پاؤں کے طاقت سے دروازے کو مارا. جانتے کیا ہوا قیامت دنیا میں آج تک کسی پہ ایسی مصیبت نہ آئی. جیسے ظالم نے اپنے پاؤں کو مارا گھروں دیوار سے ایک آواز آئی یا فضہ خذینی لقد واللہ قبل ما فی اشائی. اے فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. میں یہ کہنا تھا فضہ دوڑی. امام حسن امام حسین دوڑے. زینب کلثوم دوڑی. ادھر دوڑی ادھر ظالم اندر گئے. مولا کائنات کو لے کر چلے گئے. سنیں جو امام حسین نے کہا ہم آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت ہو وہ جانتے کیا تھی؟ امام حسین فرماتے ہیں ہم بچے تھے چھوٹے تھے. بھیا حسن ہمیں لے کے بیٹھے تھے. زینب کلثوم کو بھیا نے سنبھالا تھا. اسی دوران میری ماں کا محسن شہید ہو گیا. میرا بھیا شہید ہو گیا. ماں بے ہوش چند لمحے میں آنکھ کھلی. امام حسن پہ نگاہ پڑی. بچے گریا کر رہے تھے. ایک بڑا شہزادی نے کہا بچوں آئینہ ابو کو تمہارا بابا کہاں؟ سنی آل محمد کی مصیبت. آئینہ ابو کو اے بچوں تمہارا بابا کہاں ہے؟ امام حسن نے کہا ماں بابا کو لے کر گئے. راضی کہتے میں دیکھا وہ شہزادی جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی جس کا بچہ شہید ہو چکا تھا. خواتین بہتر جانتی ہیں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی اٹھنے کی طاقت کس میں ہوتی. مگر راضی کہتا میں دیکھا ایک مرتبہ جن کی پسلیاں ٹوٹی تھی جس کا بچہ شہید ہو گیا. کہتے میں دیکھا وہ آخرجت اٹھی. وہ رسول کی بیٹی اٹھی. آخرجت اٹھی. وہ تاثرہ خط پڑھ پیچھے چلنا شروع کیا. وہ
کچھ دور چلتی مگر چلتی تو کیسے چلتی؟ ارے بچہ شہید ہو گیا، پسلیاں ٹوٹی تھی، فادر لگ قدم ڈگمگائے، فاقبت علی وجہا، رسول کی بیٹی چہرے کے پہ زمین پر گری، زمین پر گرنا تھا، وہیں سے آواز دی خلی ابن حسن علی کو چھوڑ دو ورنہ سب کے بعد کھول دوں گی، بددعا کر دوں گی، نفرین کر دوں گی۔ مولا نے کہا سلمان جاؤ سنبھالو، رسول کی بیٹی بددعا نہ کر دے۔ سلمان نے کہا شہزادی آپ کو مولا روک رہے ہیں، کہا سلمان رک تو جاؤں گی، امام وقت کا حکم ہے، فاطمہ خاموش ہو جائے گی، ظالموں نے چھوڑ دیا، ڈر گئے، بددعا کر دیں گی، مگر رسول کی بیٹی نے امام وقت کا حکم ہوا، رسول کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ آل محمد کی مصیبت سے بڑی کیا ہوگی؟ مدینے میں امام وقت نے کہا تو رسول کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ کربلا میں زینب کھڑی دیکھ رہی ہے، بھائی کے گلے پہ خنجر ہے، اے بھیا چھوڑ کے نہ جاؤ گے، آواز آئی اے بہن امام وقت کا حکم ہے چلی جاؤ، آواز دی اے اماں مدینے میں امام کی بات کو سن کے جانا آسان تھا، ارے کربلا میں زینب کیسے جاتی؟ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے اور زینب جا رہی ہے۔ سلام النبی محمد